ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت کو اللہ ہر بار اولاد ننھا سے نوازتا، مگر چند ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا، لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی اور اللہ کی حکمت پر راضی رہتی، لیکن اس کے صبر کا امتحان طویل ہوتا گیا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک اس عورت کے 20 بچے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب اس کے آخری بچے کی وفات ہوئی تو اس کے صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے خالق حقیقی کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے کون و مکان کے مالک، تیری اس گنہگار بندی سے ایسی کیا تقصیر ہوئی ہے کہ سال میں 9 مہینے خون جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں، اور جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ آئے دن میرا دل غم کے ہول کا شکار رہتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے گا کہ نہیں، میں اس کی زندگی کی بہاریں دیکھ پاؤں گی کہ نہیں۔ اے دکھی دلوں کے بھید جاننے والے، مجھ بے نما پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ روتے روتے اسے اونگ آ گئی۔ خواب میں ایک شگفتہ پربہار باغ دیکھا جس میں وہ سیر کر رہی تھی، اور وہ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ باغات اور تجلیات دیکھ کر وہ عورت خوشی سے بے خود ہو گئی۔ محل کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی، اور اس کے وہ تمام بچے بھی اسی محل میں موجود تھے جو وفات پا چکے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ پھر اس عورت نے ایک غیبی آواز سنی کہ تم نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو صبر کیا تھا یہ سب اس کا اجر ہے۔ خوشی کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی، اور جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا ملال جاتا رہا، اور اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا کہ یا الہی، اب اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔ اب اگر تو سینکڑوں سال بھی مجھے اسی طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں، کیونکہ یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اس چیز کی تردید دیتا ہے کہ اللہ کو انسان کو ہر حال میں اللہ کے حکمت میں راضی رہنا چاہیے، اور انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیز انسان کو اللہ کے نزدیک کرتی ہے اور اسے انعام و کرام کا مستحق ٹھہراتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔